اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے تیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مقیس تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے۔ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے قوی ہیکل لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے، کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں، واللہ عالم۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور قوی اجسام سے نوازا تھا۔ سخت و بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھیں۔ ان کو قرآن مجید میں احقاف والے کہا گیا ہے۔ احقاف کے معنی ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہ صحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے۔ ان کے اکثر قبائل عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن یمن تھا، جبکہ ان کی اکثر آبادی حضرموت اور یمن میں بحر عرب کے سواحل کے آس پاس تھی۔ دیگر اقوام کی طرح ہود علیہ السلام کی قوم بھی اس مذہبت کا شکار تھی۔ آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنا اور ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ان کے لیے تصور ناقابل قبول ہو گیا کہ اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے، جبکہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے اور کھیتوں میں بارش اور کاروبار میں نفع و نقصان کا مالک دوسرے بتوں کو بنا رکھا تھا۔ دشمنوں پر فتح کے لیے الگ بت تھا۔ صحت و تندرستی کسی اور سے حاصل ہوتی تھی تو دولت و امارات کسی اور سے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے بے شمار داتا، غریب نواز، گنج بخش اور غوث دستگیر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے بڑے بڑے مشکل کشا یہ تین تھے: سمود، صدح اور الحباح۔ بالآخر ان بتوں کی پوجا اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ان کے لیے خوفناک انجام کا سبب بنی، اور یہ دستگیر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جیسا کہ سورہ احقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس قرب الہی کے حصول کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے اب ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بتوں کی پجاری قوم کو ہر طرح کی دلائل اور برائن سے توحید کی دعوت دی، اور انہیں ایک اللہ پروردگار کی عبادت پر یکسو کرنے کی کوشش کی، مگر بتوں کی پوجا میں غرق، آباء و اجداد کے رسوم و رواج کی تقلید میں انٹی قوم نے طرح طرح کے دلائل دیکھنے سننے کے باوجود آپ کو جواب دیا، جو کہ سورہ ہود میں اس طرح سے بیان ہوا ہے: اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب لگا دیا ہے۔ جب دلائل و برائن سے حق واضح کر دیا گیا، حق کی تبلیغ پورا ہو گیا، کفار کا کفر و شرک اور ظلم و عناد تمام حدود پھیلا گیا، تو سنت اللہ کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ارشاد فرمایا: ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا
ایک بہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پتختی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سرکش اور مغرور، بد دماغ اور مشرک قوم کو وادی سرسر سے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک تندور یک بستہ اور شور مچاتی ہوئی ہوا تھی جو تو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا ان کافروں کو ان کے مضبوط قلعوں سے اور محلات سے اٹھاتی اور زمین پر پتخ دیتی، جس سے ان کے سر دھड़ سے جدا ہو جاتے اور وہ لمبے تگڑے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر گر پڑتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور کفر و شرک کیا کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر معبوس فرمایا تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور بت پرستی میں مبتلا رہے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے رہے، جس کے بعد اللہ پاک نے ان پر ایک عذاب بھیجا جو کہ تیز ہوا تھی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور اس طرح سے اس قوم کا خاتمہ کیا گیا۔